بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 180 سے 182 تک پڑھیں گے۔ ان آیات میں حرمت مال کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، بیان ہوا ہے کہ اللہ کے ہاں جو مال ہے اس کی تقسیم خصوصاً اس وقت میں جب انسان موت کے قریب ہو، کس طرح وہ وصیت کرے اور کن کے لیے کرے، یہ سارا کچھ ان آیاتوں میں ہم بیان کریں گے۔ پہلے میں آیاتوں کا ترتیب کے ساتھ ترجمہ کروں گا، بعد میں تشریح اور تفسیر کریں گے۔ بہت سارے سوالات آئیں گے، بہت سارے مسائل زیر بحث آئیں گے، تو ضروری ہے کہ ہم غور اور فکر سے سننے اور سمجھنے کی کوشش ہم کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر، فرض کیا گیا تم پر اے مسلمانوں، اے قرآن کے ماننے والوں، جب آ پہنچے احدکم کسی کو تم میں سے الموت، ان ترک خیرہ اگر وہ چھوڑے مال، کیا فرض ہے؟ الوصیت، وصیت کن کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، کس قدر؟ بالمعروف، مناسب طور پر۔ کیوں؟ حقاً، یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے، یہ واجب ہے، یہ حق ہے۔ کن پر؟ علی المتقین، جو اپنے آپ کو تقوادار کہتے، جو اپنے آپ کو تقوادار کہتے۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، جب تک مقاصد شریعت کو ہم نے نہیں سمجھا، اس وقت تک قرآن مجید کے جو احکامات ہیں ان کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ اللہ پاک نے انسانوں کو دین کیوں دیا؟ اتنے نبی اور رسول اللہ نے کیوں مبعوث کی؟ اور اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، کتابیں نازل فرمائی، تو اس دین کا مقصد کیا ہے؟ دین کا مقصد کیا؟ دین کا مقصد ایک تو کہ انسانوں کو تحفظ ملے، ان کی جانوں کو، ان کی مالوں کو، عزت آبرو کو، نسل کو، دین کو، یہ تحفظ ان کو ملے، اور اس کے بعد ان کی آزادی وہ سلب نہ ہو، یہ اس کا مقصد۔ اور اس کے بعد عدل و انصاف، عدل و احسان یہ قائم ہو، عدل و احسان یہ قائم ہو، اور یہ اس کے مقاصد، یعنی تین چیزیں بہت لازمی ہیں۔ تو اس میں ان آیاتوں میں ہم مال کے بارے میں پڑھیں گے کہ قرآن نے مال کی حرمت کو کس قدر اہمیت دی۔ اب دو تصورات ہمارے سامنے، ایک فطری تصور ہے، قرآن کا تصور ہے، جو معیشت کو، مال کو، دولت کو قابل قدر چیز سمجھتی، کمانے میں بھی اور صرف کرنے میں بھی۔ ایک مذہبی اور پیشوائیت کا تصور، روحانیت کا تصور، جو مال کو شر کا باعث سمجھتے، اس کو غیر ضروری سمجھتے۔ تو یہاں پر آپ پڑھ لیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ مال کو خیر کا باعث سمجھتے۔ وہ جو مذہبی تصور ہے، وہ جو روحانیت کا تصور، اس تصور کو قرآن رد کرتا ہے، قرآن اس کو رد کرتا ہے اور مسلمانوں کو حکم کرتا ہے، مسلمانوں پر فرض گردانتا ہے، اگر ان کے پاس مال ہے تو اس مال کو اس نے ضائع نہیں کرنا ہے، اس مال کا معروف طریقے سے انہوں نے وصیت کرنا ہے۔ اگر مال بیکار چیز ہو تو بیکار چیز کی کوئی وصیت کرتا ہے؟ وصیت کس چیز کی ہوتی؟ دیکھیں، وصیت کا مطلب ہے ایک چیز کو تلقین کرنا کسی کو کہ میرے بعد یہ کام اس طرح ہو جائے، اور وہ چیز اہم ہوتا ہے تو لوگ اس کی وصیت کرتے۔
اور ان آیاتوں میں ہم نے پڑھا اس آیت میں کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے خیر بولا، اس کو خیر بولا. پچھلے آیاتوں میں ہم نے انسانوں کی جو جان کی حرمت تھی اس پر ہم نے پڑھا تھا کہ انسانی جان اسلام میں کس قدر محترم ہے، قرآن نے اس کو کس قدر احترام اور اہمیت دیا انسانی جان کو. ان آیاتوں میں اللہ نے انسانوں کا جو مال ہے، اس کی جو دولت ہے، ان کی جو معیشت ہے، اس کو کس قدر اہمیت دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل اللہ لکم قیاما، اس مال کو ایک فضول چیز نہیں سمجھنا، بیکار چیز نہیں سمجھنا، اسی پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے. زندگی کا انحصار، ترقی کا انحصار، خوشحالی کا انحصار، آگے بڑھنے کا انحصار. جعل اللہ لکم قیاما، کہ دولت ہی سے جو ہے نا قومیں اٹھتی ہے، دولت ہی قوموں کو اٹھاتی ہے، اور دولت تو مفت بھی نہیں ملتی. آپ بھی دیکھیں آج دنیا میں جن کو ہم طاقتور ممالک کہتے، ترقی یافتہ ممالک، مہذب متمدن، وہ کون ہے؟ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس دولت. اور جن کے پاس دولت نہیں ہے ان کو ہم ترقی یافتہ نہیں کہتے، ان کو مہذب نہیں کہتے. وہ سارے پریشان ہیں، مسائل کے شکار. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ تعالیٰ نے مال کو اس قدر اہمیت دی کہ اس کو باطل طریقے سے آپ حاصل نہیں کر سکتے، باطل طریقے سے آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے آپ نہیں کھا سکتے. تو اسی لیے فرمایا کتب علیکم، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، یعنی موت سے پہلے پہلے. جب تک دیکھیں کیوں بولا جب موت تم کو آ جائے؟ اگر موت سے بہت پہلے تم اپنا مال کسی کے حوالے کرو گے تو تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی. یعنی اگر ایک شخص وہ ابھی موت کو بہت فزیکلی موت کو ہم کہتے ہیں، حادثاتی نہیں، فزیکلی موت جس کو ہم طبعی موت کہتے، طبعی موت کے حوالے سے ہم کہتے، طبعی موت سے پہلے پہلے اگر وہ اپنے مال کو اپنے بل اولاد کے حوالے کرے اس کی حیثیت ختم ہو جاتی. اس لیے اللہ نے بولا جب موت تمہارے سر پر آ گیا، اب تم کو بڑھاپا لاحق ہوا، ابھی معلوم ہوا کہ میں کام کاج کے نہیں رہا، تو لہٰذا ابھی وصیت، وہ بھی وصیت، ہیبہ نہیں، کیونکہ اگر آپ نے ہیبہ کیا اپنا مال، آپ نے ہیبہ کیا تو آپ کی ویلیو ختم ہوگی، آپ کا مال دوسرے کے حوالے ہوا، آپ کی حیثیت ختم ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وصیت، یعنی جب تک آپ زندہ ہو مال کس کا ہے؟ وہ تمہارا ہے. پھر موت کے بعد وصیت پر عمل ہوتا. اس لیے غلطی ہم لوگ اکثر و بیشتر کرتے، یا تو وصیت نہیں کرتے یا تو وصیت کے خلاف ہم کرتے. اور یہ اس لیے بھی ہم نہیں کرتے، پتہ نہیں آپ کو معلوم ہو، آپ کو عجیب لگے کہ ہمارے علماء کرام نے اس آیات کو منسوخ ٹھہرایا. کیا ٹھہرایا؟ منسوخ. کہتے ہیں نبی کے وسلم نے فرمایا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے. ادھر اللہ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے وصیت کرو. والد بھی تو وارث میں ہے نا، والد وارث میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر وارث تو پھر وہ اگر آپ اس کو منسوخ ٹھہراؤ گے، اس لیے کہتے ہیں آیت منسوخ. اور وہ جو مواری جو وراثت والی آیات تھی سورہ نساء میں ہم لوگ پڑھیں گے، ان آیاتوں نے اس آیات کو کیا کیا؟ منسوخ کیا. جب ایک آیات منسوخ ہے، بار بار کہتا ہوں اگر یہ منسوخ ہے تو پھر قرآن میں کیوں ہے؟ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے نا، اس آیات میں ہدایت یا نہیں ہے؟ اگر اس منسوخ ہے اس میں ہدایت ہے پھر تو ہدایت نہیں ہے. اچھا ان حروف کو جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ثواب ہے نہیں ہے؟ اگر اس میں ہدایت نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ منسوخ. حالانکہ یہ منسوخ اگر ہو تو پھر اسی لیے وصیت پر عمل نہیں ہوتا. ہاں مجھے بولے کہ مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو وصیت کرتے؟ اچھا ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں وصیت کا ایک نظام ہے کہ ہم وصیت کس طرح کریں، اور ہماری جو وصیت ہے اس کو پروٹیکشن ہو، حفاظت ہو سرکار کی طرف سے، اس میں رد و بدل نہ ہو، اس پر گواہ ہو، اور ہماری وصیت پر ہماری موت کے بعد پورے کا پورا عمل. ایسا نظام ہے؟
ہے؟ بالکل نہیں. کدھر ہے نظام؟ اگر ہے اس پر کیا عمل ہو رہا ہے؟ دیکھو اگر ہے واقعی ہوگا اس پر پھر عمل ہے. اسی لیے تو لوگ پھر وصیت نہیں کرتے. پھر ہمارے بڑے بوڑھوں کا کیا احترام ہے پھر معاشرے میں؟ کوئی احترام ہے ان کا؟ اس لیے وہ جو ہی بوڑھے ہو جاتے ان کی جو دولت ہے ان کی جو محنت ہے ان کا جو کام ہے وہ خود بخود جو ہے نا اولاد کی طرف شفٹ ہوتا آٹومیٹک. پھر اولاد اپنے بڑوں کو وہ عزت اعتبار نہیں دیتے، وہ نہیں دیتے. حالانکہ شریعت میں اس آدمی کو جس کا مال ہے اس کو اس کا مالک ٹھہرایا گیا. اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آئے بشرط کہ وہ خیر چھوڑے. مال کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ خیر. اور مذہبی تصور میں مال کیا ہے؟ شر ہے. ایک مری ہوئی بکری کی حیثیت بھی نہیں رکھتی. یہ دنیا کیا ہے؟ جیل ہے، یہ قید خانہ ہے. بس صرف ایک نوالا بھی ملے تو بہت بڑی بات ہے. اور عملاً ہر ایک دولت کی طرف بھاگتے. اسی لیے جدھر آپ دیکھیں نا مسلمانوں کو دولت سے اسی فکر نے، یہ جو روحانی تصور ہے مذہبی، اس لیے مسلمانوں کو دنیا سے دور کر دیا، ان کی معیشت کو برباد کر دیا، ترقی کی دوڑ میں ان کو پیچھے کیا. اور جو دنیا ہے وہ معیشت میں بہت ترقی کر گئی. انہوں نے مال کو اہمیت دی، مال کو مقصد سمجھا، مال کے پیچھے بھاگے، کوششیں کی. دنیا جہاں میں ہاتھ پیر مارا کہ کدھری سے مال آ جائے. اور ہمیں بولا گیا کہ مال جو ہے نا وہ خیر نہیں ہے، مال شر ہے. اور قرآن اس کو بولا خیر. اگر اس مال کو ہم خیر کہتے، اور جتنا مال خام مسلمانوں کے پاس باقی اقوام کے پاس ہے، ہمارا تیل خصوصاً 20ویں صدی میں اس سے بڑھ کر کوئی خیر تھا؟ ہاں، ہمارے تیل پر کون راج کر رہا ہے؟ ہماری تیل پر کس نے تہذیب بنائی، تمدن بنایا؟ کنہوں نے ترقی کی؟ کن کی معیشتیں آسمان پر تک پہنچی اور کون زمین بوس ہوا؟ ہمارے معادن، ہماری افرادی قوتیں، یہ سارا کچھ. تو یہ جو مذہبی تصور ہے انہوں نے ہمیں اس حد تک پہنچایا. اللہ نے مال کو خیر بولا اور جس کا مال ہے اس کو اس کا مالک ٹھہرایا اور اس کو وصیت کا حکم کیا. ہم نے تینوں چیزیں چھوڑ دی. اور کس قدر انسان جو ہے نا یہ وصیت کس طرح کرے، وصیت کس طرح کرے ایڈوکیٹ صاحب؟ اس کے لیے آپ سورہ مائدہ کی آیات 106 سے 107 تک پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، یہ باقاعدہ گواہوں کے روبرو ہونی چاہیے، گواہوں کی موجودگی میں، وہ بھی ذوا عدل، دو گواہ اور ذوا عدل. اثنان ذوا عدل منکم، اور اگر آپ میں سے دو گواہ نہ ہو پھر غیر قوموں سے بھی آپ گواہ بنا سکتے، غیر قوموں سے بنا سکتے. کاش کہ ہمارے ایسا ہوتا. اور پھر گواہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، کیونکہ ہر چیز گواہوں پر انحصار کرتی. اور ہمارے ہاں الا ماشاءاللہ گواہوں کے بارے میں آپ جس طرح کی آج گواہیاں دے رہے اور ہر چیز انحصار گواہی پر ہے. گواہوں کے حوالے سے آپ دیکھیں نا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، تم سارے ہو جاؤ کھڑے ہونے والے، علمبردار، شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہ دینے والے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور تمہاری دشمنیاں بھی تم کو اس پر نہ ابارے کہ تم گواہی کو چھوڑو. کیا ہمارے ہاں ایسے مضبوط گواہ ہے؟ کیا ہم نے گواہوں کو اتنی اہمیت دی ہے؟ اسی تو لوگ جو ہے نا پھر وہ گواہوں سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اگر ہم نے وصیت کی، اگر کسی کو گواہ بھی بنایا تو یہ گواہ طرفداری کرے گا، یہ جانبداری کرے گا، یہ بکے گا، یہ جھکے گا. ہر طرف سے تباہی ہے، ہر طرف سے. ایک طرف سے تو ہم نے مال کو شر ٹھہرایا،
دوسری طرف سے مال کا جو مالک تھا اس کی حیثیت کو ہم نے ناکارہ بنایا. ڈر کے مارے اس نے اپنا مال یوں ہی جو ہے نا لوگوں کے حوالے کیا. اس کے پاس ترتیب نہیں تھا, طریقہ نہیں تھا, قانون نہیں تھا. وہ معاشرے میں بے وقار بن گیا. 60 سال اس نے محنت کی, 70 سال اس نے محنت کی, لیکن اس کا مال پر قبضہ ہوا. کس کا قبضہ ہوا؟ بیٹوں کا قبضہ ہوا, ورثاء کا قبضہ ہوا, دوسروں کا قبضہ ہوا, اور وہ بیچارہ رلتا ہے ابھی. ایسے ہی نا. اور پھر اگر وہ وصیت کرے تو کہاں کرے؟ اگر ایک نظام ہے جس طرح ایڈوکیٹ صاحب نے کہا, کیا وہ نظام وہ اتنا آیا ہے, اتنا آسان ہے, اس قدر مضبوط ہے کہ ایک بوڑھا آدمی وہ اپنے مال کی تحفظ کے لیے اس نظام کے پاس جائے اور وہاں وہ وصیت کرے, اپنی محنت کے مال کو جس کا اس کا جی چاہے اس کو پہنچائے؟ اس بیچارے کو اختیار ہے؟ یعنی آپ ذرا سوچ, ایک آدمی ہے زید, اس کی ایک بیوی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, وفادار بیوی ہے. اب اس نے وہ وصیت کر رہا ہے کہ میرے موت کے بعد یہ جو میرا مال ہے اس کے پاس صرف ایک مکان ہے. کیا ہے؟ ایک مکان ہے. میرا یہ مکان میری بیوی کو مل جائے. نا. اب وہ زید مر جاتا ہے, زید مر جاتا ہے. زید کے بھائی جاتے ہیں مولویوں کے پاس کہ ہمارے بھائی نے وصیت کیا ہے کہ یہ مکان بیوی کو ملے, اور ہم چاہتے ہیں کہ شریعت جو شریعت ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو. مولوی صاحب کہے گا کہ بیوی کو 8واں حصہ ملتا. کتنا حصہ ملتا ہے؟ 8واں ملتا. یعنی 1000 فیٹ کا جو زمین ہے اس کو بیچا جائے, اس بیچارے کو 1,00,000 روپے مل کر دکا دیا جائے, اس لیے کہ وصیت وہ یہ آیات ہے منسوخ. اور ایک باپ, اس کے 4 بیٹے, 3 بیٹے امیر کبیر, بڑے بڑے عہدوں پر, ارب پتی. ایک بیٹا رول رہا ہے, بیچارہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گیا, اور وہ کچھ معذور بھی ہے, اس کے بچے بھی ہیں. اب وہ باپ چاہتا ہے کہ میرے مال میں سے میں اس اولاد کے لیے وصیت کروں. وہ وصیت کرتا ہے, مر جاتا. وہ تینوں ارب پتی بھائی مولوی صاحب کے پاس جاتے. کیا فرماتے علماء کرام, شریعت کے مفکرین اس مسئلے میں کہ ہمارے باپ نے ہمارے معذور بیٹے کے لیے کچھ زیادہ وصیت کی ہے, تو مولوی صاحبان کہتے تمہارے باپ نے بالکل غلط کیا, اس نے شریعت اسلام کو توڑا ہے. آیات کینسل ہے, تمہارے باپ کو معلوم نہیں تھا, آیات تو منسوخ ہے, ہم نے اس آیت کو منسوخ کیا ہے. لہذا سب کو برابر ملے گا, معذور کو بھی اور ارب پتیوں کو بھی. یا کسی نے اپنے بھائی کے لیے وہ کیا, یا کسی نے اپنے باپ کے لیے کیا, کسی نے اپنے ہمسائے کے لیے کیا, اپنی بچی کے لیے کیا, اپنے نواسوں کے لیے کیا. نہیں جی, آیات منسوخ. مال میرا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنے مال کو اقدار کو دے دوں. کہتے ہیں نہیں جی یہ منسوخ. عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کیا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کو منسوخ کرتا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا. اے پیغمبر, جب آپ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے جو بالکل روشن ہے, تو جن کا اللہ سے ملنے پر ایمان نہیں ہے وہ کیا کہتے کہ قرآن کے علاوہ کچھ لا دو, اس قرآن کے علاوہ, او بدلہ, یا قرآن کو بدل دو. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, مجھے اختیار نہیں کہ میں قرآن کو بدل دوں. لیکن مولوی صاحبان کیا کہتے؟ قرآن کو پیغمبر نے بدل دیا, منسوخ کیا. اور اللہ کا نبی کیا کہتے ہیں؟ مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں قرآن کو بدل دوں, مجھے اختیار نہیں ہے. اور علماء کرام فرماتے نہیں, نبی علیہ السلام کو بالکل اختیار. اور پتہ ہے 2 قسم کا دین وغیرہ وغیرہ. ان اتبع الا ما یوحی الی, مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں قرآن کی اتباع کروں. جب قرآن کہتے ہیں کہ وصیت فرض ہے
تو پیغمبر اس کی اتباع کرے گا نہیں کرے گا؟ تو علماء بولتے ہیں نہیں جی، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو ڈرتا ہوں اگر میں قرآن کی اتباع کو چھوڑوں۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اگر موت آ جائے اس سے پہلے تو وصیت کرو اپنے مال کا، اپنے والدین کے لیے، اپنے اقربین کے لیے، یہ حق ہے، فرض ہے تقوی داروں پر۔ مگر مولوی صاحبان کہتے ہیں نہیں جی، یہ آیات منسوخ، اس کو پیغمبر نے منسوخ کیا، اس کو خود قرآن نے منسوخ کیا۔ نوز باللہ آیاتوں میں ٹکراؤ ہے، وہ آیات الگ ہے، آیات الگ۔ قرآن کے آیاتوں میں اختلاف ہے، اللہ کی بات میں کوئی اختلاف ہے؟ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی بات کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں، لا مبدل، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں اللہ کے کلام کو۔ لیکن اگر منسوخ، ایک تو مال شر ٹھہرا، پھر مال کا مالک بیچارہ رل گیا، پھر جس کے لیے وصیت کیا وہ منسوخ ٹھہرا، پھر اس کے بعد سارے وارث جو ہے نا اس میں بگاڑ پیدا ہوگی۔ ایک معاشی بیلنس وہ مالک چاہتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک بیلنس ہو جائے، وہ اپنے وصیت کے ذریعے بیلنس لاتا۔ اس کو بھی چھوڑو، ایک اور مسئلہ آپ کو بتاؤں گا۔ زید کے 4 بیٹے تھے، اس کا بڑا بیٹا بڑا صالح، بہت کاروباری، اس نے باپ کے ساتھ مل کر کاروبار کیا۔ دوسرے بیٹے اس کے چھوٹے تھے، ان کو پڑھایا لکھایا بھی اس نے، باپ کے ساتھ محنت بھی کر رہا تھا، ان کو پڑھا بھی رہا تھا، اور وہ ارب پتی بن گئی۔ اسی اسنا میں وہ مر گیا، بڑا بیٹا کیا ہوا، اور اپنے پیچھے 5 بیٹے 6 بیٹیاں چھوڑی، 11۔ جن بھائیوں کو اس نے پڑھایا تھا وہ کوئی ڈی سی لگا، کوئی ایک بڑے پوسٹ پر ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی ارب پتی بنا۔ اب باپ بھی مر گیا۔ باپ جب مر گیا تو ساری دولت باپ کے نام پر تھا۔ دولت کس کے نام پر تھا؟ اچھا، یہ جو نواسے تھے بڑے بھائی کے بیٹے اور بیٹیاں، وہ گئے مولوی صاحب کے پاس کہ بھائی ہم بھی اس خاندان کا حصہ ہے، ہمارے باپ نے بھی اس خاندان میں کمایا تھا، مشترکہ جائیداد۔ کہتے ہیں تم کو جائیداد میں کوئی حق نہیں۔ اچھا، جائیداد میں کوئی، اسی اسنا میں باپ بڑا ہوشیار تھا، اس نے ایک وصیت کیا تھا یتیموں کے لیے، یتیم پوتوں کے لیے ایک وصیت کیا تھا۔ اچھا، وہ ان بچوں کے ہاتھ لگ گئی کہ بھائی ہمارے، چلو وراثت میں حق نہیں ہے، وصیت تو ہے نا، ہمارے دادا نے ہمارے لیے وصیت کیا ہے، ایسا وصیت کو کریں گے؟ بولتے یہ تو کینسل ہے۔ کیوں کینسل ہے؟ 1/3 سے زیادہ ہے، 1/3 سے زیادہ، 1/3 تک تو وہ کر سکتا ہے، 1/3 زیادہ نہیں کر سکتے، چونکہ یہ ابھی 1/3 سے زیادہ ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ وراثت میں بھی تم نے اس کو حق نہیں دیا، اور جو وصیت اس نے کی تھی اس وصیت میں 1/3 کو اس نے ڈیوائڈ کیا تھا۔ دادا نے کیا کیا تھا؟ ڈیوائڈ کیا تھا، کچھ یتیموں کے لیے، کچھ اس کے لیے، کچھ اس کو شاید 1/4 اس نے کیا ہوگا، بیچارے نے سمجھا نہیں ہوگا، 1/5 اس نے کیا ہوگا، 1/2 اس نے کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح جو ہے نا بہت سارے مسائل آتے، لیکن کیا کرے؟ آیات منسوخ۔ اگر یہ آیات اس کو یہ محکم مانے اور اس پر جو ہے نا باقاعدہ کام ہو، اور اس کو ہم اپنا قانون جو ہمارے آئلی شرعی قوانین ہے اس کو ہم اس کا حصہ بنائے، تو آپ دیکھیں کہ خاندانوں میں معاشی بیلنس کس طرح پیدا ہوتا، پھر خاندانیں کس طرح اٹھتی، اور ہمارے بڑے بوڑھوں کو کس قدر وقار ملے گا، موت تک اس کو وقار ملے گا۔ یہ جو ہم رول رہے سب پورا نظام خاندانی درہم برہم ہے، پھر بعد میں جو لڑائیاں ہوتی ہے، جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو خاندانیں ٹوٹتے، جو نفرتیں پیدا ہوتی، ایک غریب کا غریب رہ جاتا ہے، دوسرا آسمان پر جاتا، یہ سب اس وجہ سے۔ اور متقین پر یہ کیا ہے؟ متقین کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ متقین ہے۔ لیکن اور جو قرآن کو جو ہے نا رہنما بھی مانتے، متقین پر حق ہے، لیکن ہم لوگ تو متقین اپنے آپ کو کہتے ہیں، جنت میں تو متقین جائے گا، اللہ تو متقین کے ساتھ، روزی کے دروازے تو متقین کے لیے کھلتے، آسانی کے دروازے تو متقین کے لیے کھلتے، قرآن سے ہدایت متقین لیتے،
اور متقین بولتے ہیں نہیں آیت منسوخ، میں اس کو نہیں مانتا. متقین بولتے ہیں مال شر ہے، متقین بولتے ہیں اپنے والدین کو سپورٹ نہیں کرو، وغیرہ وغیرہ. حقا علی المتقین. فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اب اس نے تو وصیت کیا گواہوں کے سامنے، گواہوں کے روبرو، ان کی موجودگی میں، یہ نظام کا حصہ بن گیا. اس کے بعد وہ آدمی مر گیا، موسی مر گیا، وصیت کرنے والا مر گیا. اب اس کے بعد اس کے جو وارث تھے ان کو پتہ چلا کہ ہمارے باپ نے اپنی موجود گواہوں کی روبرو اس طرح کی وصیت کی تھی، اس نے تو ہمیں بے دخل کیا جائیداد سے، اس نے تو جائیداد کا ایک حصہ تقسیم کیا ہے، ایک حصے کو جو ہے نا اس نے غریبوں کے حوالے کیا، پوتوں کے حوالے کیا، اس معذور بیٹے کے حوالے کیا، کچھ بیٹیوں کو زیادہ دیا ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ دوستوں کے لیے کیا. وہ جا کر گواہوں پر دباؤ ڈالتے، وہ نظام میں گھس جاتے، رشوتیں دیتے اور اثر رسوخ استعمال کرتے. گواہی پیچھے ہٹ جاتا ہے، گواہ کیا کرتے؟ پیچھے ہٹ جاتے. گواہ جو ہے وہ لالچ کے شکار میں آ جاتا، گواہ خوف کے شکار میں آ جاتا اور وہ گواہی کو تبدیل کرتے. کتنا بڑا نقصان ہوتا، منحرف ہو جاتا. اور ہمارے ہاں یہ جو ہمارے عدل کے نظام میں سب سے بڑا خلل میں تو کہتا ہوں نا، یہ گواہی. اور گواہی کون دیتا ہے؟ جج نہیں دیتا ہے. گواہی آپ کا بڑے بڑے حاکم نہیں دیتے، گواہی یہی عوام دیتی. 10,000 کے لیے جا کر اپنا منہ کالا کرتے، خوف کے مارے جا کر اپنا منہ کالا کرتے، لوگوں کو اس پر چڑھواتا ہے، پھانسیوں پر، لوگوں کے حق حقوق کو سلب کرتا. اور اللہ نے فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو شخص وصیت سن لینے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کر دے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، بہت بہت گناہ کا کام، اور یہ گناہ اس کو ضرور بالضرور ملے گا. تو اس کا گناہ انہی پر ہے جو اس کو بدلتے، کیونکہ عدالت اندھی ہے، جج کو تو پتہ نہیں ہے، جج تو گواہوں پر چلتا ہے. گواہ جاتا ہے بولتا ہے نا کہ اس نے جی بالکل وصیت نہیں کیا تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں، میرے سامنے تو ایسی بات ہوئی نہیں. اور ہمارے گواہ سب کو معلوم ہے نا، وہ جانبداری بھی کرتے، اپنے اقربا کے خلاف گواہی نہیں دیتے، اپنے دوستوں کے خلاف گواہی نہیں دیتے، زورور کے خلاف گواہی نہیں دیتے، دولت مند کے خلاف گواہی نہیں دیتے، اور کبھی کبھی بالکل گواہی نہیں دیتے. بولتے یہ خواری کون اٹھاتا، ہر دن عدالتیں میں جو ہے نا کون آئے گا جائے گا. تو پھر میں آپ کو بتاؤں نا، گواہی جو ہے نا، گواہی انحصار، عدل کا انحصار جو ہے وہ گواہی پر ہے. اگرچہ اس پہ قانون کا بڑا رول ہے، اس میں آئین کا بڑا کردار ہے، ججوں کا بڑا کردار ہے، ریاست کا، حکومت کا، لیکن یاد رکھنا سب سے زیادہ جو ہے نا اس میں گواہوں کا کردار. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو، گواہی جو گواہی نا اللہ کے لیے اس کو انصاف کے ساتھ دے دو، اس پر ڈٹے رہو. دنیا جہاں تیرے خلاف ہو جائے نا، گواہی اللہ کے لیے صحیح دے دو، بالکل خوف نہیں کھاؤ، بالکل لالچ میں نہیں آؤ، بالکل طرفداری نہیں کرو. کاش کہ ایسا ہو مسلمانوں کے معاشرے میں. الحمدللہ کتنے حاجی ہیں، کتنے نمازی ہیں، کتنے عمرے والے ہیں، کتنے روزے دار ہیں، کتنے تبلیغی عالم ہیں، کتنے بزرگ ہیں، کتنے اچھے گواہ ہیں. ایڈوکیٹ صاحب کتنے اچھے گواہ ہیں. یہ پھر عدالت میں آپ کو پتہ چلتا، پھر ان نمازیوں کا جو نا اصل کردار آپ کو پتہ چلتا عدالتوں میں. ایک تھپڑ کا ان میں زور نہیں ہے، پیچھے سے ڈنڈا انکار رکھو، یہ جو ہے نا جھوٹی گواہی دیتے، لالچ ان کے سامنے رکھو، یہ گواہی جو ہے نا تبدیل کرتے. یہ ہماری حالت ہے. اللہ ہم پر رحم کرے. ان اللہ سمیع علیم، یقین جانو اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے. اگر تم نے غلط گواہی دی، کیا اللہ نہیں سن رہا ہے؟ اللہ نہیں جان رہا ہے؟ تم عدالت میں جھوٹ بول رہے ہو، جج کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو،
تو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سامنے بھی تیرا تیرا جھوٹ چلے گا؟ کیا اللہ کے حضور میں ایک عدالت اور نہیں لگے گا؟ اس عدالت میں تم کیا کرو گے؟ ادھر تو جھوٹ بھی نہیں چلے گا، ادھر پھر یہ جو ادھر تو پیسہ بھی ادھر نہیں چلے گا، ادھر پھر تو اللہ کا ڈنڈا ہے نا، پھر آپ کیا کرو گے؟ لیکن آخرت پر یقین ہو تو نا، جس قوم نے ایک کلمے پر جنت میں جانا ہے، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے لیے سب دروازے کھلنے، اس کا دماغ خراب ہے، وہ صحیح گواہی دے گا۔ اس کو معلوم ہے میرے پاس لا الہ الا اللہ ہے، میں جھوٹی گواہ دوں، لوگوں کا بیڑا غرق کر دوں، میں نے جنت میں جانا۔ اور ایک عمرے سے جس کے سب گناہوں نے معاف ہونا ہے نا، سارے گناہ ایک عمرے سے معاف ہو جائے۔ ایک نے تو مجھے کہا مولوی صاحب عمرے نہیں، صرف ہاتھ میں لاؤ ایک مسلمان کے ساتھ ہے نا، تو تیرے دن کے سارے گناہ معاف ہوتے۔ فمن خاف من موس جنفا او اسما فاصلح بینہم، پھر اگر جو گواہ ہے، جو نظام ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو وصیت کرنے والا ہے، یہ وصیت یا تو یہ دباؤ میں وصیت کر رہا ہے۔ بعض وقت بڑے بوڑھوں کو ہمیشہ لڑکے جو ہے نا، ایک بیٹیاں ہوتی ایک بیٹے ہوتے، بیٹے کوشش کرتے کہ باپ کو جو ہے نا پریشر کرے، پریشرائز کرے اور اس کی دولت کو ہتھیا لے، کیونکہ ابھی وہ بوڑھا ہے بیچارہ۔ بیٹیاں بیچارہ ان کے پاس زور نہیں۔ اب اگر اس کی صرف بیوی ہے، صرف بیٹیاں ہے، تو پھر اس کے جو بھائی ہے وغیرہ وغیرہ وہ دباؤ ڈالتے، وہ موسی کو، وصیت کرنے والے کو اٹھاتے ہیں، حق سے اٹھاتے ہیں کہ وہ غلط وصیت کرے، غیر شرعی وصیت کرے، معروف طریقے سے ہٹ کر وصیت کرے، ظلم کی وصیت کرے، ایسی وصیت کرے جس میں جانبداری ہو، جس میں نقصان ہو۔ تو اگر اس طرح کا خوف ہو کہ جو موسی ہے، وصیت کرنے والا، وہ طرفداری کی طرف یا گناہ کی طرف جو ہے راغب ہے، فاصلح بینہم، تو پھر ان کے درمیان یہ جو گواہ ہے، یہ جو نظام ہے، یہ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے، وہ پھر اصلاح کر سکتے کہ چاچا جی یا تو تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے نا، جس طرح کی، یا تم پر کوئی دباؤ ہے نا، یا تم پر محبت حاوی ہے۔ بعض وقت محبت میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک بیٹے کے ساتھ بہت محبت، دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، یا کوئی نظریاتی اختلاف ہے کہ میرا جو بیٹا ہے میرے نظریے کا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ گواہ پھر اصلاح کر سکتے۔ فلا اسم علیہ، پھر اسم نہیں ہے، پھر گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور اگر یہ سارا کچھ نہیں ہے، یہ سارا کچھ نہیں ہے، اور پھر خواہ مخواہ گواہ جو ہے نا مدعی سست گواہ چست، مدعی سست گواہ چست، جو وصیت کرنے والا ہے وہ صحیح وصیت کر رہا ہے، ہوش اور حواس میں بلا جبر اکراہ، کوئی طرفداری نہیں ہے، شریعت کو سامنے اس نے رکھا ہے، قانون کے سامنے ہے، اور معروف طریقے سے جو ہے نا وہ بیچارہ وصیت کر رہا ہے، تو پھر گواہوں کو نہیں چاہیے کہ اس کو ورغلائے، اس میں خواہ مخواہ مداخلت کرے۔ لیکن مشاہدے میں کیا ہے؟ ایک تو ہم نے قرآن ابھی پڑھا نا، ایک ہمارے مشاہدے میں، ایک ہمارا ایمان ہے، ایک ہمارا مشاہدہ ہے۔ قرآن نے تو یہ کہا اور علماء نے تو اس کو منسوخ کیا کہ آیات تھی منسوخ، اور پھر مشاہدے میں کیا جو گواہ ہے، جو نظام ہے، جو عدالت کا نظام، یہ سب کچھ مداخلت نہیں کرتے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، اس کو نوٹ کرنا۔ ایک آدمی نے چاہا کہ میں اپنی بچیوں کو اپنی زندگی میں وراثت دے دوں، اس کو اپنی زندگی میں دے دوں، تو وہ نظام کے پاس گیا، نظام کے پاس، جو نظام ہے، جو حکومت ہے، جو بھی ادارے ہیں، کہ میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں
اپنی بچیوں کو جو ہے نا میں کچھ دے دوں، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میری زندگی کے بعد اس کو نہیں ملے. وہ وصیت دے رہا تھا نا، تو اس کو نظام نے بولا تمہارا دماغ خراب ہے چاچا، تم بیٹیوں کو حق دیتے ہو، پھر اس کے بعد کیا کرو گے؟ یہ میری موجودگی میں اس بیچارے کو انہوں نے کوشش کیا، پریشرائز کیا کہ ہمارے رواج میں تو ایسا نہیں ہے، ہمارے دستور میں تو ایسا نہیں ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بیچارہ آگے سے اسٹرگل کر رہا ہے، وہ چاچا. ہم لوگ تو ایسے ہی بیٹھے تھے. آپ یقین جانے کہ وہ نظام کا جو آفیسر تھا وہ اس کو ورغلا رہا تھا. پھر اسی اسنا میں خاندان والوں کو پتہ چلا، جو نرینا جو مرد تھے. ہمارے معاشرے میں تو سارا کچھ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ مردوں کو جب پتہ چلا، وہ جو ادھر آ گئے نا، انہوں نے جو ری ایکشن کیا، یقین کرے اس بیچارے کو انہوں نے مجبور کیا اور وہ خالی ہاتھ چلا گیا. یہ تو ہماری حالت ہے. یہ تو ایک واقعہ شاید میں نے دیکھا ہو، اس طرح کے کئی واقعات آپ نے دیکھے ہو. کسی کو جرت ہے پھر وصیت کا؟ کسی کو جرت ہے؟ خصوصاً بڑے بوڑھوں کو ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں جرت ہے کہ وہ اپنا جو مال اس نے کمایا اس کو شریعت محمدی کے مطابق معروف طریقے سے اپنا مال ہے اس کی وصیت کرے؟ کیا اس کو یہ حق ہے؟ اس پریشر کو برداشت کر سکتا ہے؟ اس پریشر کے بعد پھر اس کے ساتھ جو ہونا ہے، جو اس کے ساتھ ہونا ہے، جو یہ مسلمان اپنے باپ کے ساتھ پھر کرے گا نا، کہ تم نے جو وصیت کیا ابھی اسی کے گھر میں جا کر رہو، ابھی اسی کا جا کر کہو، ہمارے گھر میں نہیں آنا ہے، نکلو ہمارے گھر سے. وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ پیچھے ہٹ جاتا، پھر وہ مر جاتا ہے. پھر اس کی دولت جس طرح تقسیم ہے نا، اسی طرح ہوتا. ایک طرف قرآن ہے، نورانی کتاب، جس نے ایک معاشرہ بنایا، عدل کا معاشرہ، انصاف کا معاشرہ، احسان کا معاشرہ، جس میں تحفظ ہے، جس میں آزادیاں ہیں، جس میں مساوات ہے نا. اور ایک طرف سے ہم نے ایک معاشرہ ترتیب دی، وہ بھی مذہب کے نام پر، اپنی روایات کو، اپنے مفادات کو، اپنی جہالت کو ہم نے مذہب کا نام دی، اور اس خود ساختہ مذہب سے ہم نے قرآن کو جو ہے منسوخ کیا. اس خود ساختہ مذہب سے ہم نے قرآن کو مشکل بنایا، اس خود ساختہ مذہب سے قرآن کو ہم نے اپنے زندگی سے نکال دی. تو پریشانی بڑھے گی نا. تو پھر یہ پریشانیاں کیوں بڑھ رہی ہے؟ اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں دوبارہ اپنے قرآن کو لانا ہے، اپنے زندگی کے مسائل کا اس کو حصہ بنانا ہے، بلکہ اس کو بنیاد بنانا ہے. جو ہمارے زندگی کے جتنے مسائل ہیں اس میں بنیاد قرآن ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ تمام شعبوں میں ایک نورانیت پیدا ہوگی نہیں ہوگی، ایک روشنی آئے گی نہیں آئے گی. وہی جو مقاصد شریعت ہے میں نے پڑھا تھا نا، انسان اس کی جان، مال، عزت، آبرو، دین، اس کو تحفظ اس قرآنی نظام سے آئے گا. اس کو اگر آزادی ملے گی تو یہ قرآن اس کو دے گا آزادی. اگر اس کے ساتھ عدل و احسان ہوگا تو قرآنی نظام ہوگا. اور یہ خیال نہیں کرا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں وہ قرآن کے مطابق تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک وہ قرآن کے مطابق تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سنت جاری فرمایا جو ٹوٹلی قرآن کے جو ہے نا بنیاد پر استوار تھی، عکاسی کر رہی تھی. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی تھی، ان کی جو سنتیں تھی، وہ قرآن کی عکاسی کر رہے تھے. یہ پھر عباسی دور میں ایسا شروع ہوا، اموی دور میں جب شروع ہوا، جب بادشاہتیں آئی، جب خلافت کا نظام اٹ گیا، پھر بادشاہوں نے، عمرا نے، بڑے بڑے لینڈ لارڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا، انہوں نے جو ہے نا اس طرح کر دی کہ قرآن پیچھے چلا گیا اور روایت سامنے آ گئی. اور آج ہماری معاشی نظام آپ کے سامنے ہے، عدالتی نظام آپ کے سامنے ہے، پھر معیشت میں عدل، پھر اس میں انصاف، سب آپ کے سامنے. وما علینا الا